خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی سورۃ الفرقان 19 پارہ سورۃ الفرقان کی جن آخری آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے: امن تابہ، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کرنے والا ہوگا. یہ یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل طور پر رجوع کرنے والا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ یعنی کون، کن کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں؟ اوپر سے عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے، کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ لغو محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، حاضر نہیں ہوتے. جو یہ اس معنی میں زیادہ عمومیت ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. تو جب لغو محفلوں ہی سے یعنی وہ عملاً دور بھاگتے ہیں تو یقیناً جھوٹی گواہی کے دینے کا ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے پہلا معنی میں زیادہ عمومیت پائی جاتی ہے. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو باطل یعنی محفل سے گزرتے ہیں، مجلس سے گزرتے ہیں، تو مرّوا كِرَامًا، تو وہ باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اس برائی میں ملوث کیے بغیر باوقار، اور یعنی اپنے نفس کی عزت کرتے ہوئے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شریک نہیں ہوتے اور اپنے نفس کو اس گناہ سے ملوث نہیں کرتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ ہیں یعنی وہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو لم یقروا علیہا، تو وہ ان آیات پر سمن و عمیانا، بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، اندھا دھند طریقے سے یعنی انہیں نہیں سنتے. کہ والذین یقولون، اور ان کی یہ دعا ہوا کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں: ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہمارے لیے ہماری بیویوں، و ذریاتنا، ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے پرہیزگاروں کا امام بنا. اولئک، جن یہ جو اوصاف رحمان کے نیک بندوں کے اس میں بیان کیے گئے، اب ان کی جزا کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ،
کہ انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں کی جزا عطا فرمائے گا، یعنی جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں اس جنت میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ کس بنیاد پر کہ جو کچھ کہ انہوں نے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے۔ یہ سارے کے سارے اعمال صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بالا خان جنت کے یعنی بلند بلند محلات انہیں عطا کیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس جنت میں ان کا تحیتاً دعا اور سلام کے ذریعے سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اور یہ سب جزا یہ وقتی نہیں ہے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرن و مقامہ، جنت قرار کے اعتبار سے اور قیام کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی، اب اہل عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے خطاب کو ان کی جانب کرتا ہے جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبؤ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کی عنایتیں صرف اس کی عبادت، اس کو پکارنے کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو اللہ کے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ فسوف فقط کذبتم، یقیناً تم نے جھٹلایا ہے۔ فسوف یکون لزاما، تو تمہارے لیے لازم ہونے والا یعنی ہمیشہ کا عذاب پکڑ لے گا، ہمیشہ کا عذاب میں تم ہمیشہ دائمی عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے ومن تاب وعمل صالحا، جہاں توبہ کا ذکر کیا گیا، اوپر بھی اس سے پہلے بھی توبہ کا ذکر کیا گیا، وہ اس طرح کہ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، جیسے شرک، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، دوسرا قتل، تیسرا زنا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے اس دنیا سے مر جائے گا تو اللہ نے ان کی سزا یہ بیان فرمائی، یضاعف لہ العذاب، ان کے لیے کئی گنا عذاب کر دیا جائے گا، ان کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہاں دو قسم کے عذاب ذکر کیے گئے، ایک عذاب کا تعلق ہے یعنی احساس سے، ظاہر سے، ایک عذاب کا تعلق ہے باطن سے، ایک عذاب ظاہری ہے، ایک عذاب باطنی ہے۔ تو عذاب معنوی اور عذاب ظاہری، معنوی عذاب، باطن کا عذاب ظاہر بسا اوقات ظاہر کے عذاب سے سخت ہوا کرتا ہے۔ مثلا ایک کسی شخص کو مار دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے گا، اس کی خفت جو تکلیف ہے جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھری مجلس میں سے ذلیل کر دیا جائے، وہ ذلت کی تکلیف مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ مار کی تکلیف بہت جلد ختم ہو جاتی ہے لیکن ذلت کی تکلیف جلد ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بتایا گیا کہ ظاہری جو سخت قسم کے عذاب ذکر کیے گئے کہ جہنمیوں کو صرف ظاہری عذاب ہی نہیں، یعنی ان کو باطنی عذاب یعنی ذلت کا عذاب، وہ ذلت کا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ یضاعف لہ العذاب، ظاہری عذاب کو بتایا گیا، ویخلد فیہ مہانا، ان کے باطنی عذاب یعنی ذلت۔ تو اس لیے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو ان جیسی دعاؤں کی تعلیم یعنی احادیث کریمہ میں دی گئی کہ یہ بھی دعا مانگے، اے اللہ واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرہ، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ دنیا کی رسوائی بھی خطرناک ہے، گرچہ کہ دنیا کی رسوائی وقتی ہے لیکن آخرت کی رسوائی، یہاں جو رسوا ہوگا انسان، اور رسوا ہوگا یعنی انسان دنیا کی رسوائی کے تو پرواہ کرتا ہے، اس لیے بہت سے ایسے کام جو باوجود یہ کہ اس کا نفس چاہتا ہے لیکن کس لیے نہیں کرتا، رسوا ہو جائے گا، دل تو چاہتا ہے کر لے دنیا کی یعنی شہوات خواہش کی وجہ سے، لیکن کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دنیا کی عزت کی وجہ سے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ دنیا میں اگر رسوا ہو جائے تو وقتی ہے، اور کتنوں میں رسوا ہوگا کہ اپنے خاص دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں، اس کا پیمانہ ایسا نہیں ہوا کہ پورے ملک میں رسوا نہیں ہو جائے گا، پورے عالم میں رسوا نہیں ہو جائے گا۔ پھر یہ رسوائی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے رسوائی، لیکن آخرت کی رسوائی ایک چند لوگوں کے سامنے نہیں ہے، انبیاء، صحابہ، اولیاء، غوث، اقطاب، ابدال، اللہ کے ایک نیک بندے کے سامنے کسی کی رسوائی ہو جائے تو اسے یعنی اندازہ لگائیے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت کے سامنے جب رسوائی ہوگی تو وہ رسوائی معمولی نہیں ہے، اس رسوائی کا اثر عذاب جہنم کی صورت میں نہیں ہونے والا ہے
اس لیے آخرت کی رسوائی اور زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ہر قسم کی رسوائی سے ہمیں پناہ مانگنے کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ جو بغیر توبہ کے بر جاتا ہے تو دو قسم کی عذاب کا ذکر فرمایا. ایک تو یہ کہ ظاہری عذاب اور باطنی عذاب. اب اس کے بعد امن توبہ، یہاں بھی توبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ توبہ یہ توبہ میں کیا فرق ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہاں یہ توبہ عام ہے، وہاں خاص گناہوں کا ذکر کیا گیا. یہ توبہ بالکل عام ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ وہاں شرک کا بھی ذکر کیا گیا. جو شرک کی توبہ کے بغیر جائے گا تو عذاب دائمی اور ذلت کے عذاب مبتلا ہو جائے گا ہمیشہ کی. اب یہاں اہل ایمان کے لیے عام توبہ کا ذکر کیا گیا. ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور عمل صالح بجا لائے. کہ توبہ کے لیے عمل صالح کی بازار شرط نہیں ہے. پھر کیوں ذکر کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ توبہ کی سچائی اس سے سمجھی جائے گی جب کہ جس بات سے توبہ کیا اس کام کو چھوڑ کر کہ اس کے مقابل جو نیک کام ہے اس کو اختیار کرے. اگر توبہ کر لیا کہ میں آئندہ جو فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوں، فرائض نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں نمازوں کا التزام کروں گا، پھر نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا وہ توبہ اس کی سچی توبہ ہوئی نہیں. شراب نہ پینے سے توبہ کیا، پھر شراب پینے ہی مشغول ہے. اس لیے بتایا گیا کہ توبہ کی قبولیت کی علامت اور توبہ کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے عمل صالح میں مشغول ہو جائے. یہ نشانی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا امن تابہ وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور عمل صالح بجا لایا. کہ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر نادم اور آئندہ نہ کرنے کے عزم بالجزم کرنا، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینا. تیسری بات یہ گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر دینا. یہ بات اور ہے کہ نفس کی شرارت کی وجہ سے، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اگر اسی گناہ کا پھر اگر دوبارہ ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار کی بھی توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن توبہ کرتے ہوئے خیال آیا کہ یہ قیاس سے توبہ کر رہا، آئندہ ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، تو اس کی توبہ ہی نہیں. یعنی گویا عزم ہی نہیں پایا گیا. عزم یہ کہ بالکل نہیں کروں گا، پکا عزم کر لے کہ بالکل نہیں کروں گا. لیکن یہ بات اور ہے کہ شومی قسمت یعنی پھر بدعملی کا شکار ہو جائے تو پھر ویسے ہی توبہ کرے تو اس وقت توبہ قبول ہوگی. لیکن توبہ کے وقت اگر تردد کے عالم میں ہوگا تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کئی مرتبہ ناچیز نے توبہ کی تعریف کے موقع پر عرض کیا. حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ الرضوان کا مشہور قول، ہماری توبہ ایسی ہے کہ توبہ سے بھی توبہ کی جائے. یعنی ظاہر میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں گناہوں سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن باطن میں کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے. اس لیے ہماری توبہ ایسی، ہم جو توبہ کر رہے ہیں اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو سچی جب توبہ انسان کرتا ہے، عمل صالح جو اس کی دلیل بن جاتی ہے، تو ایسی توبہ کے بارے میں اللہ نے فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو یقیناً یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سچی توبہ ہوئی. تو اللہ کی توبہ کے لفظی معنی ہے رجوع کرنا. اس لیے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ایک تو ریپنٹنس سے مرادی معنی ہے. لفظی معنی جب کیا جاتا ہے تو ریٹرننگ فرام اینی تھنگ ٹوورڈس اینی تھنگ. تو گویا گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، اس کے معنی توبہ کے ہیں کہ انسان فلاں چیز کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں. اس اعتبار سے لغوی معنی کیے جائے تو اور معنی واضح ہو جائیں گے. تو گویا ایسا شخص وہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر رجوع ہو گیا. اگر ایک توبہ کے معنی تو اصطلاحی تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں لفظی معنی کہ مکمل گنجائش ہے کہ ایسی توبہ کرنے والا وہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف وہ اپنے گناہوں سے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں متابہ. یہ مفعول مطلق عربی زبان میں فعل کے بعد جب اس کا مصدر ذکر کیا جاتا ہے تو تاکید مراد ہوا کرتی ہے. حقیقت میں جیسا کہ ہونا چاہیے کامل طور پر گویا اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والا سمجھا جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے حکم جب اہل ایمان کو دیا تو سلیموں کے ساتھ اس کی تاکید لگا دیا، تسلیمہ ایسا سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے. مکمل طور پر یعنی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. تو یہ عربی زبان کا طریقہ ہے کہ مصدر کو لا کر یعنی مزید اس کی تاکید پیدا کر دی جاتی، ہر جگہ نہیں جہاں تاکید مقصود ہے، ورنہ ہر فعل کے بعد مصدر ذکر نہیں کیا جاتا. تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب توبہ کی اہمیت فضیلت تو آپ اکثر سنتے ہی ہیں، لیکن بار بار سننے کی ضرورت ہے کیونکہ بار بار توبہ کی ضرورت ہے. جب بار بار توبہ کی ضرورت ہے تو اس کی اہمیت و فضیلت کو بار بار سنا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ توبہ ہر نماز کا اختتام توبہ پر ہوتا ہے. جیسے کہ یعنی آخری دعا جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں
اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا، بہت ظلم کیا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو نہیں معاف فرماتا مگر تو یہاں گویا کیا ہے، توبہ کر رہے ہیں، نماز کا اختتام توبہ پر ہے۔ آپ بولیں گے کہ ساری کی ساری عبادت، نماز کو عبادت ہے، اب توبہ کس بات سے، کون سا گناہ ہوا؟ مسلسل جو گھنٹوں سے آپ عبادت میں یا منٹوں سے عبادت میں مشغول ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے، کہ نیک بندے کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، گنہگار کو تو ہے ہی۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ہر ایک کی توبہ الگ الگ ہے، کہ گنہگار کی توبہ گناہوں سے ہوا کرتی ہے، تو نیکوکار کی توبہ غفلت سے ہوا کرتی ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فجر سے لے کر ظہر تک مسلسل تسبیح میں مشغول ہونا ایک انسان پر ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا ضروری ہے، بدعمالی سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اس کو بھی غفلت شمار کر توبہ کرتے ہیں۔ ہم گناہ کبیرہ پر بھی ایسی توبہ نہیں کرتے، وہ اس غفلت پر ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اوقات اے اللہ ہم نے بغیر تیرے ذکر کے گزار دیے۔ اس لیے ہماری توبہ ان کی توبہ میں کتنا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عصیان سے نہیں، وہ صرف نسیان، اللہ کا ذکر اگر کون سا نسیان، فرض سے نسیان نہیں، فرض سے نہیں، صرف جو مستحب ہے۔ ہم عصیان سے بھی ایسا توبہ، عصیانی گناہ، عصیان سے بھی ایسا توبہ نہیں کرتے جو نسیان، صرف جو مستحب ہے، جو ذکر، اس ذکر کی بھی اگر غفلت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا۔ اللہ کا نیک بندہ بھی کہتا ہے، ولی بھی کہتا ہے، لیکن ہمارے کہنے میں ان کے کہنے میں اتنا بڑا فرق ہے۔ ہم واقعی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ صرف غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر توبہ کی مدارج ہے۔ پہلا اسٹیج تو کفر و شرک سے توبہ کرنا، دوسرا گناہوں سے توبہ کرنا، تیسرا یہ کہ بیکار بات سے انسان توبہ کرنا، چوتھا یہ کہ ما سوی اللہ، ہر چیز سے توبہ کرنا کہ ہمیشہ اللہ اس کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ رہے۔ تو یہ توبہ کے یہ مدارج، اس لیے توبہ ہر ایک انسان نیکی کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ خود مستقل عبادت ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے گناہوں کے ارتکاب نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود صبح سے شام تک کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 یا 100 مرتبہ میں صبح سے میں روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود انبیاء کرام استغفار توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے صبح شام مختلف قسم کے گناہوں میں، کبھی تو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا گناہ، کبھی تو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پر کسی کو مطلب ہے کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی یہ گناہ ہے، غیبت کر دی، کسی کی برائی بیان کر دی، اور کسی کو حقیر جانا، اپنے آپ کو اچھا جانا، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسے نہ معلوم کہ کتنے گناہ صبح سے شام تک ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں کس حد درجے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ کیسے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پہلے بھی سلف نے بھی توبہ کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو وقت کے ڈاکو تھے، ایسے لوگ جو وقت کے سود خوار تھے، لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی تو آن کی آن میں ولایت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ حضرت فضیل بن ایاز علیہ نما کی سیرت پڑھ لیجئے، حضرت حبیب اجمی جو عموماً سود وغیرہ لیا کرتے تھے کثرت سے، ان کی سیرت پڑھ لیجئے، کیسا انقلاب آ گیا۔ بولیں گے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ایسا انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک تو توبہ کی سچائی میں فرق ہے، اور دوسرا اہم بات، ہماری توبہ اس درجے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ مخصوص گناہ ہوا کرتے ہیں، وہ ذہن میں رکھتے توبہ کرتے کہ اللہ میں وہ کر رہا ہوں، اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو ستا رہا ہوں، میں نے ایسا کیا، اور میں نے فلاں عبادت میں کوتاہی کی، اللہ نے معاف فرما دی۔ توبہ ہم جو کر رہے ہیں وہ مخصوص گناہوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، پورے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہ رہا انسان، یہ سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اس لیے ہماری خالص توبہ اس لیے نہیں ہے کہ تمام وہ گناہ کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، تمام وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، اگر ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ انقلاب لاتی ہے، ایسی توبہ انقلاب لاتی ہے۔ اگر فلاں گناہ سے تو توبہ کرتا ہوں، فلاں سے نہیں کرتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہی بتائی گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جنگل کا سفر کیا، بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی 10 کانٹے چبھ گئے، 10 کانٹے پیر میں، دونوں پاؤں میں چبھ گئے، اور ایک ایک کانٹا جب نکالا جاتا تو آپ تکلیف سے تڑپ اٹھتے۔ تو اب اس کے بعد آپ کے ساتھی نے 5-6 کانٹے نکال دیے، بھائی اتنے تو نکال کے 3-4 رہنے دیجیے نا، کیا ہوتا ہے؟
5-6 تو نکل گئے, نہیں برداشت نہیں کروں گا, جب تک کہ وہ 2-3-4 پھر اور 2 نکل اور چڑھ پہ اس پہ, ابھی 1-2, ارے 1-2 تو ہے, رہنے دیجیے نا, نہیں اس وقت تک میں برداشت نہیں کروں گا جب تک کہ ایک کانٹا نہ نکل جائے. اسی طرح ہم گناہوں کے کئی کانٹے ہمارے اندر ہے, چند کانٹے نکال کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا, اس وقت تک سچی توبہ نہیں ہوتی گناہوں کے سارے کانٹے نہ نکل جائے, ایک کانٹا بھی نہ رہے. تو ایسی توبہ انقلاب لاتی ہے, انسان کو, ایک گنہگار انسان کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے. ایسی توبہ کی ضرورت ہے جو اولیاء اللہ کی جو توبہ اس قسم کی تھی کہ جن کی زندگی ابتدا میں کچھ اور تھی اور اس کے بعد انہوں نے سچی توبہ کی, وہ توبہ ان کو ولایت کے درجے پر پہنچا دی. ایسے کئی واقعات ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کئی یعنی زمانہ گزر گیا لیکن بارش نہیں ہوئی, نماز استسقاء پڑھی جا رہی, بارش نہیں ہو رہی, دعائیں کی جا رہی, بارش نہیں ہو رہی, کہ آخر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے گاؤں کو لے کر شہر کے باہر نکل جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے لیے, اس نماز استسقاء کے لیے, لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی. تو آپ پر وحی آئی, اللہ نے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کہ یہ وہ نماز ہے, یہ وہ دعا ہے کہ تو اس دعا پر بارش کو نازل فرماتا ہے, لیکن کیا بات ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اے موسیٰ کیوں کر یعنی دعائیں تمہاری قوم کی قبول ہوگی جب کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال ہو گیا جو ہماری بارگاہ میں رجوع نہیں ہوا. کیا مطلب, ایمان تو لا لیا لیکن نماز نہ روزہ. ایسے بھی بعض مسلمان ہیں, آج بھی ایسے بعض مسلمان کے جن کو نماز سے قرض صرف مومن ہے, بس ایمانی مجمل مفصل مانتے ہیں اور کسی چیز سے تعلق نہیں, نہ زندگی میں نہ کوئی روزہ ہے نہ نماز. تو کیسے ہم اس قوم پر رحم کریں گے جس میں ایسا گنہگار ہو, اور نکل جائے تو پھر ہم بارش برسائے, تو گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے. تو اعلان کیا آپ نے اس مجلس میں ایسا شخص ہے کہ فوراً اس مجلس سے نکل جائے تاکہ سارے لوگ تکلیف سے بچ جائے. کون اس اتنی بڑی مجلس میں نکلتا ہے اپنے آپ کو رسوا کرتے ہوئے؟ وہیں کھڑے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی, اللہ مجھے اتنی بڑی عظیم قوم کے سامنے رسوا مت فرما. اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویسے اطاعت کروں گا. یعنی آج سے میں نے عزم کر لیا کہ اب کسی قسم کی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. جیسے اور بنی اسرائیل کی عابد زاہد زندگی گزارتے ہیں, ایسی ہی عبادت, ایسی ہی یعنی زہد والی زندگی گزاروں گا. یہ سچی توبہ تھی اس کی. اس کے بارش برسنے لگی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, یا رب العالمین تو نے تو کہا تھا جب تک وہ شخص نہیں نکلے گا میں بارش نہیں نازل کروں گا, ہماری مجلس سے تو کوئی نہیں نکلا. فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش روک دی تھی اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو نازل کیا. سچی توبہ ایسی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسی جب توبہ کی جاتی ہے تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اسی بندے کی وجہ سے اللہ نے بارش یہ ہے. تو گناہوں کا اثر صرف اپنی ذات تک نہیں, پورے اپنے گھر, پورے اپنے محلے, یہاں تک بھی پہنچتا ہے. ہماری مجلس سے ہمارا جو تعلق ہے, دوست و احباب جن مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ان تک پہنچتا ہے. اس لیے نیکوکاروں کی صحبت ضروری ہے تاکہ گناہوں کی نحوست سے بچ سکے. تو اب حضرت اس طرح اور بہت سے واقعات آپ کو سیرت کی کتابیں ملیں گے کہ کیسی لوگوں نے توبہ کی, اللہ نے کیسے ان پر عنایات نازل فرمائی. اب عمل صالح اس میں جو بتایا گیا, سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ عمل صالح کو بجا لائے. البتہ میں یہ کہنا بھول گیا, وہ یہ کہ نماز تو عبادت تھی. اس اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ توبہ پر. کس لیے؟ گویا اگر آپ کی نماز کتنی ہی خشوع و خضوع والی ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. گویا ہماری تو نماز تو کئی یعنی وسوسوں والی ہے. اللہ کے نیک بندے گویا اس تصور سے توبہ کرتے ہیں, اے اللہ ما عبدنا کا حق عبادتی کا, جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے ہم نے عبادت بجا نہیں لائی, ہم ویسی نماز نہیں پڑھی جیسا کہ جس نماز کا تو ہم سے مطالبہ فرماتا ہے, اس لیے اس کوتاہی پر ہم استغفار طلب کرتے ہیں. اس لیے نماز کا اختتام استغفار ہوتا ہے. تو اب اس میں صالح زندگی کب ہوگی؟ جب کہ آپ ہر قسم کی لہو مجلس سے دوری اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک صالح زندگی انسان گزار نہیں سکتا, توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا. گویا توبہ پر قائم رہنے کا ایک تعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ ہر قسم کی لغو لعب
یعنی مجلسوں سے دوری اختیار کریں. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوا کرتے ہیں کہ جو زور کے معنی جھوٹ، زور کے معنی باطل، زور کے معنی جھوٹی گواہی بھی ہے تو جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور جھوٹ کی مجلسوں میں بھی شریک نہیں ہوتے، باطل لغو مجلس میں بھی شریک نہیں ہوتے. تو شہید یشہد گواہی دینا، عربی زبان میں شہید یشہد معنی حاضر ہونا، شاہد معنی گواہ جو حاضر ہوا کرتا ہے. تو اب والذین لا یشہدون الزور، یہاں ایک اشارہ بھی ہے کہ زور میں شریک نہیں ہوتے. مجلس تو خیر سمجھنے کے لیے اضافہ ہے، یہاں مجلس کا ذکر نہیں ہے. زور میں عربی زبان قرآن کریم کے ایک ایک کلمے کے اندر کئی کئی معنی کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے. مجلس اس لیے نہیں کہا گیا، مجلس ہوتی تو آپ جاتے اور اس میں شریک ہوتے، اور قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس لیے مجلس نہیں کہا گیا. بیٹھے بیٹھے تنہائی میں آپ موبائل میں کوئی غلط پکچر دیکھ رہے ہیں، فحش پکچر دے رہے ہیں، آپ جانے کی ضرورت نہیں، یہیں شریک ہو گیا. یہیں یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی واہیات یعنی لہو لعب یعنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مجلس کا ذکر نہیں فرمایا. یعنی خواہ یعنی لہو لعب میں شریک ہونے کا طریقہ کیسے بھی ہو، اس زمانے میں تو مجلس سے ہوا کرتے تھی، اور اس زمانے میں انسان تنہائی میں بھی بری مجلسوں میں شریک ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کی جو جدید جو ترقیاں ہیں اس میں انسان کو جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے اپنے مقام پہ ہوتے ہوئے ان مجلسوں میں اس کی شرکت ہو جاتی ہے اور اس سے باتیں ہوا کرتی ہے، جیسے کہ مجلس میں باتیں ہوا کرتی ہے. تو یہ والذین لا یشہدون الزور سے آج کل کے سارے یعنی مطلب لہو لعب کے جو طریقے ہیں ان سب کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں لفظ مجالس نہیں کہا، زور لہو لعب جس طریقے سے بھی تم شریک ہوتے ہیں تو اب یقیناً وہ شریک نہیں ہوتے. تو اب عمل صالح کی زندگی کب ہوگی؟ جب ان قسم کی مجلسوں کو چھوڑیں گے. اس لیے کہ اس دوست کی صحبت کا اثر، مجلس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ضرور یعنی اس کی عادات اطوار میں یعنی اس کے ساتھیوں کی یعنی عادات و اطوار کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے. اس لیے بتایا گیا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی اخلاق کے مطابق ہوا کرتا ہے، اس کے آہستہ آہستہ اخلاق میں رنگتا چلا جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخاللہ، تو تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور کس سے دوستی کر رہا ہے. اس کے اخلاق، اس کا عقیدہ یہ سب درست ہو. اگر اخلاق بظاہر کتنے ہی کیوں اچھے نہ ہوں لیکن اس کا عقیدہ خراب ہوگا، یہ تو اور تباہی ہے، یہ تو اور تباہی ہے، کیونکہ عقیدے کی تباہی یعنی گویا ایمان کی تباہی تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے جس کی بھی دوستی کو اختیار کریں گے اس کی ظاہری اخلاق کو بھی دیکھیں گے، اس کے باطنی اخلاق کو بھی دیکھیں گے اور عقیدہ بھی دیکھیں گے، تو جب کہیں تم صالح زندگی گزار سکتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا اتفاقا، یہ تو جاتے نہیں لیکن گزر ہو جائے، اس لیے گزر کا ذکر. واذا مروا باللغو، کسی لغو پر گزر ہو جائے، یعنی مطلب یہ کہ جہاں لو لاحب ہو رہا ہے تو مرو کرام پوری شرافت کے ساتھ، کریم کرام پوری شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے دامن کو اس میں ملوث کیے بغیر گزر جاتے ہیں. مرو کرامہ. اور دوسرا یہ کہ اشارہ بھی ہے کہ پورے کریم کی صفت کو لیے گزر جاتے ہیں. کریم کیا کرتا ہے؟ ایک اشارہ یہ بھی ہے. کریم کیا کرتا ہے؟ سخی. کریم کے معنی سخی کے بھی ہے کہ اس سے دوسروں کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ یا تو اس کے اندر لگے طاقت نہیں ہے کہ اس مجلس کو روک سکے، برائی کو روک سکے. جب طاقت نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے. طاقت ہے تو کریم کا شیوا ہوتا ہے کہ مجلس میں شریک ہو کر ان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، ایسی نصیحت کرتا ہے، ایسا فائدہ پہنچاتا ہے کہ مجلس لہو لعب کو مجلس ذکر میں تبدیل کر سکتا ہے. اللہ والوں نے دیکھا کئی ایسی مجلسوں کو تبدیل کر دیا، کئی ایسے نوجوانوں کی یعنی مطلب ہے کہ زندگی میں انقلاب لایا. تو جب گزرتا ہے تو یہ کم از کم یہ ہوتا ہے اپنے دامن کو اس سے ملوث نہیں کرتا، یہ کہ وہ اس مجلس میں شریک ہو کر ان کو باطل سے ہٹا کر کریم کی جو شان ہوا کرتی ہے، ایک سخاوت تو ظاہری ہوا کرتی ہے، حقیقی یعنی سخاوت تو یہ ہے کہ باطنی ہو کہ اس کی ان کی زندگی میں انقلاب لائے. تو مرو کرامہ، تو نیکوکاروں نے دیکھا کہ کیسی کیسی مجلسوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا. تو والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، رب کی آیات، یہ آیات تو قرآنی آیات بھی ہے، آیات نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، احادیث وغیرہ ساری کی ساری باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت وغیرہ، اسلام کی محبت پیدا کر دے، اللہ کی نبی کی محبت پیدا کر دے، سب آیات ہیں. اور الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، تو ان آیات پر سمن بہرے ہو کر، عمیانہ اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے. خر یخر گرنا، کیا مطلب کہ ان آیات کا یعنی مکمل دھیان کے ساتھ نوٹ لیتے ہیں،
اس پہ توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی شان بیان فرمائی، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو ذکر الہی سے جب تھک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآنی آیات میں غور و فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، غور و فکر کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، تو وہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک اہم بات وہ یہ کہ جب کوئی ان کو یاد دلاتا، نصیحت کرتا کہ ذکر نہیں، فاعل کا ذکر نہیں ہے، کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ اشارہ ہے کرنے والا کوئی ہو، آر محسوس نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کبھی تمہاری اس برائی کی وجہ سے تم سے کم عمر بھی نصیحت کر دے، یہ نہیں دیکھتے یہ کرنے والا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ ارے یہ تو میرے سامنے کا بچہ مجھے نصیحت کرتا، ارے اللہ کا آیات، اللہ کی حبیب کی حدیث آ جائے تو سر کو جھکا دے۔ یہ تھے سلف صالحین کی آیت۔ اس لیے یہاں پر یعنی نصیحت کرنے والے کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کو کہتے ہیں عربی زبانی فعل مجہول، انگلش میں پیسیو سے ذکر کیا گیا کہ انہیں جب رب کی آیات سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، کرنے والا کوئی ہو، اگر بیوی ہے بات ایسے ظاہر مجھے کہتی ہے، مجھے کون نہیں درس دینے والی ہے، لیکن اللہ کا اگر نیک بندہ ہوگا تو نہیں دیکھے گا مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے برابر ہے، کہنے والی عورت ہے، کہنے والا بچہ ہے، کہنے والا ساتھی ہے۔ اس لیے اس آیت کی اس بات کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اس کا رسول کا جب کلام آ جاتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یقروا علیہا صما وعمیانا۔ اب یہ ایک آخری صفت عباد الرحمن کی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ وہ ہے کہ آج سارے گھرانوں سے سکون ختم ہو گیا۔ آج اللہ والے بھی باوجود کہ عبادت میں مصروف ہے لیکن ایک بے چینی کے عالم میں ہے، اللہ ماشاء اللہ چند کے ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ کس لیے؟ یہ جو آخری صفت ہے، اگر انسان اس کا التزام کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائے تو وہ بے چینی ختم ہو سکتی ہے اور اضطراب ختم ہو سکتا ہے۔ خالی وہ دعا قولاً بھی ہو، دعا عملاً بھی ہو۔ عملاً کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں جو تقاضا ہے وہ دعا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو آج معاشرے سے یہ جو بے چینی، معاشرے سے بد امنی دور ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کی آخری صفت بیان کی گئی کہ والذین یقولون، جو صرف اپنی ہی فکر نہیں کرتے، اپنے گھرانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہی فکر، بلکہ عملاً ان کی اصلاح کی فکر۔ انسان کتنا اصلاح کر سکتا ہے؟ عاجز ہے انسان، اس لیے یہ اسی پر بھروسہ نہ کر اللہ کی بارگاہ میں گر رہا ہے، اے اللہ میری اولاد کو درست کر دے، اے اللہ میری بیوی بچوں کو درست کر دے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کتنے ہی نیک ہو، گھرانہ اگر پورا نیک نہ ہوگا تو آپ کے اندر جو کیفیت ہے، جو سکون کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ آج کئی لوگ ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ہیں، نیکیوں کی طرف راغب ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون کیوں ختم ہو گیا؟ ایک بیٹا بگڑ گیا، بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے تو سارے کا سارا سکون انسان کا غارت ہو جاتا ہے، تو راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ جتنی ان سے ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہب لنا عطا فرما ہمارے لیے، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، اور ذریاتنا اور ہماری اولاد سے، کیا عطا فرما ہمیں؟ قرۃ اعین، آنکھوں کا قرار عطا فرما، اور مشہور ترجمہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرۃ میں نے سردی کو کہا جاتا ہے عربی میں، قرۃ میں نے قرار، آنکھوں کا قرار ترجمہ کیجئے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، اور محاورے میں آنکھوں کی ٹھنڈک بہت مشہور و معروف ہے۔ اے اللہ ہماری بیوی بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی محاورہ ہے، یعنی پورے آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق پوری باطن کی ٹھنڈک ہے، گویا جس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی تو اس کا باطن ٹھنڈا ہوگا۔ تو اب یہاں ایک اہم بات وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کی زندگی گزارے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی، مقصود تو یہی ہے نا، ایمان و عمل صالحہ، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ تم عمل صالح پر مستقیم نہیں رہ سکتے جب تک کہ تمہارا ماحول نیک نہ ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ان کثیر لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اعمال بھی بگڑ جائے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک رہو
تو آپ اپنے گھرانے کو، اپنے دوست و احباب کو کی نیکی کی فکر کرو تو آپ نیکی پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے خسارے سے نکلنے کے لیے صرف دو ہی باتیں کافی نہیں، گرچہ کہ مقصود دو باتیں ہیں، لیکن ان دونوں باتوں پر یعنی استقامت کی ضمانت یہ ہے کہ اور دو باتیں اختیار کرے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرے، بیوی بچوں کو نصیحت کرے، دوست و احباب کو نصیحت کرے، اپنے ملنے جلنے والوں میں نصیحت کرے، تو اب کہیں جا کر آپ صالحیت کی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ مستقیم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان و عمل صالح پر استقامت کا ذریعہ حق کی وصیت، تاکید، اور اب حق کی وصیت کریں گے، کبھی گالیاں بھی سننا پڑتا ہے دوستوں کی، احباب کی، ارے بڑی نصیحت کرنے والا ہے، کبھی تانے سننا پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر بھی کرے۔ جب کہیں جا کر تم صالح رہ سکتے ہیں، صالحیت پر قائم رہ سکتے ہیں، تو اب یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم صالح ہے تو تم اپنی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہیں استقامت نہیں مل سکتی کہ جب تک کہ تمہارا گھرانہ صالح نہ ہو۔ اس لیے فرمایا یا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب دیکھیے یہ آیت میں سمجھنے کے لیے ایک میں مثال دوں کہ ایک بچہ، اگر آپ کا بچہ اتفاقاً اللہ نہ کرے جل جائے، اس کی تڑپ آپ کو برداشت نہیں ہوتی، آپ بھی تڑپتے ہیں، تکلیف تو اس کو ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، تو لیکن ماں باپ کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جو بیٹے کو ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ جلن ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، اور زیادہ گہرا ہوگا تو ایک آدھ مہینہ۔ تو جب آپ اپنے بیوی بچوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں تو کیا آپ کو برداشت ہے کہ خبر کی کتنی عظیم خبر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی باوجود یہ کہ وہ عارضی ہے، وہ برزخ، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر بھی یہاں کی زندگی سے کئی 100 سال نہیں معلوم ہزاروں سال، تو کیا آپ کو یہ برداشت ہے قبر کی عذاب میں ہماری بیوی بچے مبتلا ہو؟ کیا آپ کو یہ برداشت ہے یعنی محشر کی تکلیف میں مبتلا ہو، جہنم کی تکلیف میں مبتلا ہو؟ جب ماں باپ جب بچوں کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں تو جیسے یہ فکر کرتے ہیں، اس کی فکر کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان جہاں تک ہو سکے، اگر واقعی ہمیں اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے تو ان کی اس دنیاوی تکلیف سے بڑھ کر آخرت کی تکلیف کی فکر کرے۔ فکر کیسے کریں گے؟ انہیں بھی صالح زندگی پر خالی کہنے سے نہیں ہوتا، آپ خود عمل کر کے بتائیں۔ لوگ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم خود عمل نہیں، جب ہم خود عمل کریں گے تو اس کا اثر بیوی بچوں پر بھی ہو۔ خود عمل نہیں کریں گے تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ خود نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ خود سچ نہیں بولتے، ہمیں سچ کی تعلیم دے رہے ہیں، سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے خود عمل کریں اور ان کو صالح زندگی پر چلانے کی مختلف تدابیر اختیار کریں۔ تو اب جب کہیں جا کر آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی تو، اور یہ بھی دعا ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہی نہیں اے اللہ ہمارے گھرانے کو ہم کو اتنا صالح بنا دے اور نیک لوگوں کے لیے ہم نمونہ بن جائے۔ دنیا میں کیسے بڑے عہدے طلب نہیں کرتے، مجھے اتنا بڑا بنگلہ مل جائے، مجھے ایسا ہو جائے، لوگ میرے پاس آئے اور لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو اب آخرت کے درجے تو اور زیادہ انسان مانگنا چاہیے، لیکن کس لیے؟ دنیا کی چیزیں تکبر کے لیے مانگی جاتی، یہ محض اس لیے کہ تاکہ زیادہ دین کی خدمت کرے، تاکہ زیادہ تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اے اللہ ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری زندگی کو کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، ہمیں متقین کے لیے اندازہ لگائیے کہ اب یہ دعا قبول ہو جائے تو ان خود متقی ہو جائے، اور یہی نہیں بلکہ متقین کے لیے اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ نمونہ ہو جائے گی، اور ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، امام پیروی جس کی پیروی کی جاتی۔ امام صرف مسجدی کا نہیں ہوا کرتا، بلکہ امام جو زندگی کے سارے مسائل میں پیشوا، ایسا پیشوا بنا دے کہ جس کی ہم اقتدا کریں۔ تب یہ دعا ہر ایک کو مانگنا چاہیے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا، آپ کہیں گے ارے یہ دعا صرف مرد مانگ سکتے، عورتیں نہیں مانگ سکتے، کہ ازواج نبیویاں ہیں۔ یہ عمومی اعتبار سے کثرت سے ازواج کا لفظ بیویوں پہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کی یہ بلاغت ہے۔ عربی زبان میں زوج و ازواج، بیوی اور شوہر دونوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ دعا جس طرح مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے شوہروں کو، ہمارے شوہر
یعنی مطلب ہے کہ جو شوہر ہے اور جو ہماری بچے ہیں، ان سب سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ عربی زبان ہی میں کیفیت ہے کہ اب دلیل قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی زوج، عمومی یعنی مطلب ہے کہ عام عربی میں زوجتن کہا جاتا ہے اور اکثر تے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں زوجن بھی کہا جائے تو شوہر پہ بھی اطلاق ہوگا اور بیوی پہ، لیکن زوجتن کہا جائے گا تو مرد پہ نہیں ہوگا۔ زوجتن کہا جائے گا صرف بیوی، زوجن کہا جائے گا تو مرد اور بیوی۔ اب دیکھیے یورپین دنیا نے ہماری ہر چیز کی، ہماری عادات، ہمارے اخلاق، ہر ایک کی نقل کی، یہاں تک کہ ہماری زبان کی نقل کی۔ انہوں نے دیکھا وائف سے عورت کے لیے ہے، ہسبینڈ مرد کے لیے پریشان ہو گئے، عربی زبان میں تو ایک ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے ہے، تو آخر میں وائف و ہسبینڈ کے وجود، یہ لفظ کے وجود میں آنے کے بعد سوچا کیوں نہ عربی کی نقل کرے، ایک لفظ بنا اسپاؤس، جو مرد پہ بھی یعنی اطلاق ہوتا ہے عورت پہ بھی، یہ نقل ہے عربی زبان کی۔ عربی عموماً ہم عربی زبان پڑھاتے خود کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہماری تہذیب کی بلکہ ہمارے گرامر کی، بہت سے گرامر عربی زبان یعنی انگلش کے عربی کی زبان سے ملے ہوئے، اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ایک اردو میڈیم کے بچے کو ہم عربی اتنا جلدی نہیں سکھا سکتے جو انگلش میڈیم کے بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلش کے جو گرامر عربی سے بہت ہی قریب ہے۔ ہاں ووکیبلری، الفاظ اردو میں عربی کے پائے جاتے ہیں، پہلے الفاظ کے ذخیرے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلے زبان سمجھنا، پہلا اسٹیج زبان سمجھنے کا ہوتا ہے، دوسرا اسٹیج الفاظ کا ذخیرہ اردو میڈیم کے لیے بچے کے لیے آسان ہے، لیکن زبان سمجھنا، زبان آنا، یہ انگلش کے قریب ہونے کے بشرطے کہ پڑھانے والا وہ دونوں زبانوں سے اگر ماہر ہوگا تو ایک اردو میڈیم کے بچے سے زیادہ عربی کون جلدی سیکھے گا؟ انگلش میڈیم۔ کہ آپ کو تعجب وغیرہ انگلش، تو یہ یہاں تک کہ ہماری زبان کی بھی انہوں نے پیروی کی۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں کہ بعض مقامات پر جیسا کہ ہم نشاندہی نہیں کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کتاب کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے ہر علم کی بنیاد اس کے اندر موجود ہے، ہر علم کی بنیادیں اس میں موجود ہے۔ آئیے ایک سائنسی نقطہ ہی بیان عرض کر دوں میں۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کے لیے کیا صفت بیان کی کہ ٹھنڈک، یہ ٹھنڈک کون سی ہے؟ باطنی ہے نا بھائی، مطلب باطن ٹھنڈک ہو، دل کو ٹھنڈک ملے، اس آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا ملیں گی؟ بل کی۔ لیکن یہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا جوہر دیا، آنکھ ایک ایسا جوہر دیا قیمتی کہ جس کے لیے ٹھنڈک کی ضرورت ہے ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی ٹھنڈک کے علاوہ ظاہری بھی ٹھنڈک، اور ٹھنڈک کی ضد کیا ہے؟ حرارت۔ ٹھنڈک کی ضد کیا ہے؟ حرارت۔ تو اللہ نے ہمارے جسم میں یہ جوہر عطا کیا اور اتنا نازک ہے لیکن سالہ سال زندگی کے عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن کیسی اللہ نے حفاظت فرمایا؟ ٹھنڈک کے ذریعے سے۔ وہ کون سی ٹھنڈک؟ تو سائنس، میڈیکل سائنس سے بتایا گیا انسان کا درجہ حرارت جسم کا عمومی، اکثر جو بھی بات کی جاتی ہے جنرل، کمی زیادتی بیمار آدمی کا عام طور پر تناسب نہیں لیا جاتا، انسان کا عمومی درجہ حرارت جسم کا 37 ڈگری ہوا کرتا ہے، 37 ڈگری۔ آنکھ کا درجہ حرارت 9%، 9 ڈگری۔ اگر اتنی ڈگری ہو جائے گی تو آنکھ کبھی کی بہ جائے، آنکھ کسی بھی تکلیف پر رو دی، آپ حد درجے کوئی صدمہ ہو گیا، اور حرارت کی وجہ سے آنکھ اگر 37 ڈگری تک چلے جائے حرارت اس کی، تو آنکھیں کسی کی باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری ہے تو آنکھ کا درجہ حرارت 9 ڈگری۔ اور جگر، یہ تو پورا اندر کا باورچی ہے، پکانا ہے جا کے اس کو پورا خون وغیرہ کر کے پھیپھڑے وغیرہ تو سب پہنچانا ہے، اس لیے اس کا درجہ حرارت جسم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جگر کا درجہ حرارت 40 درجے ہے، 40 یعنی مطلب یعنی درجے تک، ڈگری تک، یعنی جگر کا ہے، جسم کا 37 یعنی جگر کا 40 اور آنکھ کا 9۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ یقیناً اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد 400 سال تک ایسی عبادت کیا کہ دن میں روزے، رات میں قیام، بس یہ کہ نہ کوئی مجلس نہ محفل، بس یہ کہ اللہ اللہ بس یہ کہنا۔ کیسا عابد ہوگا؟ 400 سال ہوگی، اتنی عمریں تو یہ اس زمانے میں ہوتی بھی نہیں،
کتنا بڑا عابد و زاہد ہوگا، کیسا بڑا مرتبہ ہوگا. تو بہت سے باتیں روایات احادیث میں جو کل قیامت کے دن ہونے والی ہے کہ ان کو انبیاء کرام پر اللہ نے اسی عالم میں وہی فرما دی، یا تو کتابوں میں ایسے واقعات نازل کیے گئے یا انبیاء پر بطور حدیث وغیرہ کے ان پر اللہ نے وہی فرمائی. تو بتایا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے بنی اسرائیل کے ایسے عابد کو پیش کیا جائے گا کہ جس نے 400 سال کی عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میری رحمت کی بنیاد پر، میری رحمت کی وجہ سے باس اسے جنت میں داخل کر دو. اور یہ سب یہ جو جتنی نیکیاں ہیں یہ توفیق کیسی ملی؟ اللہ نے کس لیے کس کے بندے فرمایا رحمان. اللہ کی رحمت کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی. اشارہ ہے کہ تم اپنی عبادات پر ناز مت کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں جو توفیق دی اللہ نے. اس لیے وہ عباد الرحمان سے مضمون شروع ہوا. تو اب میری رحمت کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کرو. تو بنی اسرائیل کا وہ عابد کہنے لگا میرے 400 سال کی عبادت کہاں گئی؟ میرے 400 سال کی عبادت، کیونکہ رحمت کی بنیاد پہ جا رہا. رحم و کرم کی بنیاد پر کون جاتا ہے جس پر کوئی عمل نہیں ہے بظاہر. تو اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے عدل انصاف کی بنیاد پر اسے جہنم میں داخل کر دو. تو پریشان ہو گیا، اے اللہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. تو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ترازو قائم کرو، جو اعمال سیئہ اعمال صالحہ کو جس میں تولا جاتا ہے، ایک طرف اس کی آنکھوں کو رکھ دو اور ایک طرف اس کی عبادت کو رکھ دو. تو کون سا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے؟ آنکھوں کا. یعنی پورے 400 سال کی عبادت ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکی. یہ 400 سال کی عبادت ایک آنکھ کے شکریہ ادا نہیں کر سکی، تو اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے، اس کا شکر کہاں ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے تو جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے خیال کرے بھی عبادت کی کیا ضرورت ہے جب رحمت ہی کی بنیاد پر جائے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کے ذرائع ہے عبادت. عبادت ناز کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اس پر متوجہ ہوگی کہ جو اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے. اس کی رحمت کو دعوت دینے جائے گا تو رحمت کی بنیاد پر. اور عبادت کس لیے ضروری ہے؟ اللہ کی رحمت کا باعث ہے، تو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. تو والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب یقیناً اللہ کی عظیم جزا ایسے بندوں کے لیے کیسی ہوگی. یہ وہ ہیں کہ یجزون الغرفۃ. غرفہ کے معنی عمومی طور پر کمرہ کہا جاتا ہے، روم، لیکن عربی زبان میں لغوی معنی غرفہ کے بالا خانے، جیسے ڈبل اسٹوری ٹرپل اسٹوری کو غرفہ کہا جاتا ہے. اس لیے وہم فی الغرفات آمنون. قرآن میں غرف من فوقها غرف مبنیہ، یعنی جو اونچے محلات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا. کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ صبر ہی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری باتوں کو ادا کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، پھر 1 دن نہیں 5 دن نہیں 1 ہفتہ 1 مہینہ نہیں، زندگی بھر آخری سانسوں تک. اس لیے صبر کی ضرورت ہے. زکوٰۃ جو 100 سے 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں غریبوں کو، لیکن جو اس پر اللہ نے جو اس کی مال کی زکوٰۃ جب ہزاروں لاکھوں روپئے جب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، تو یقیناً صبر کے بغیر اتنی بڑی بھاری رقم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا. سب اپنے کاروبار کو جو 1 ہفتہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً صبر کے بغیر بھی وہ حج نہیں کر سکتا. ساری عبادات حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، کہ بغیر صبر کے ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس صبر کی وجہ سے انہیں جنت کے انہیں بالا خانے دیے جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور اس جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا تحیت اور سلام کے ذریعے سے. تحیت عام ہے، سلام خاص ہے. بسا اوقات تحیت کے معنی سلام کے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن سلام سے بھی کہیں عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے تحیت کے اندر دعا بھی ہے، تحیت کے اندر تحفہ بھی ہے، گفٹ بھی ہے. تو کئی تحیت جب سلام کا لفظ آ جائے تو اس تحیت کے معنی ہے کہ ان کی بقا کی دعا،
یہ تو جنت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن جب بھی فرشتے ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ تم ہمیشہ صحیح سالم رہیں گے۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے، ایک انسان کو یہ نعمت ملنے کے باوجود اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت رہے تو اور خوشی ہوتی ہے۔ نعمت تو ان کو حاصل ہو چکی ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد، لیکن فرشتے کہ تم ہمیشہ اس نعمت میں قائم و دائم رہے، یہ دعائیں بھی کریں گے اور سلامتی بھی۔ السلام کس کے طرف سے؟ فرشتوں کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دونوں آیات قرآن کریم موجود ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اس سبب سے جو تم نے صبر کیا۔ اور صبر کی بہت ضرورت ہے آج، یعنی مطلب ہے کہ بد انسان بے شمار بد اخلاقیاں، غضب میں آ جانا، غصے میں آ جانا، گالیاں دینا، یہ کیوں؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ صبر کی سخت ضرورت ہے۔ فرشتے کیا کس عنوان سے سلام کریں گے؟ جو تم نے صبر کیا، جو تم نے صبر کیا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ کیا ہی یہ اچھا گھر یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ خود سلام فرمائے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو یہ قول کس کی طرف سے ہوگا؟ رب کی طرف سے جو رحمت والا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو ان پر سلام نازل فرما رہا ہے۔ تو وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً یہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد اگر ایمان والا ہو تو نکل سکتا ہے، نکلے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کا کوئی عارضی طور پر بھی نہیں نکالا جائے گا، لیکن جہنم سے نکالا جائے گا۔ خالدین فیہا، اگر ایمان والا ہو تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرن، کیا ہی اچھا یہ رہنے کی جگہ ہو، مقامہ اور قیام گاہ ہے۔ اب رہا یہ کہ ہو سکتا خیال ہے، اس سے پہلے بتایا گیا کہ استقرار کے معنی عارضی کو کہا جاتا ہے جہنم کے بارے میں، اور مقام کے معنی ہمیشہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اشارہ یہ ہے ایک نعمت ہی میں قیام نہیں ہوگا، مستقر معنی ایک نعمت کا دوسری نعمت، اس لیے مستقر کا بھی لفظ آیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا تسلسل جاری رہے گا، اس لیے حسنت مستقروں و مقامہ۔ اب یہ نیکوکار بندوں کی صفات بیان کر کے کہ جو جس کا مطالبہ ہر بندے سے، ہر مومن سے ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کہ جن صفات کے اس میں ذکر کیا گیا ہے، کہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جب بدکاروں کا ذکر کیا جاتا ہے اور نیکوکاروں کا، جہاں نیکوکاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، بدکاروں کا جہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب ان کا کہ جنہوں نے اپنی رب کا انکار کیا، جنہوں نے عبادت سے منہ موڑا، اب ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ الفرقان کی یہ آخری آیت ہے۔ تو اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوگا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا اسے پکارنا نہ ہوتا۔ اور دعاؤکم اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اکثر لفظ دعا کے کیا مراد دیا جاتا ہے؟ عبادت۔ ان الذین جیسے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہاں تشریح کی گئی کہ جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، جو مطلب ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دعا حکم کے معنی اکثر مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد عبادت۔ اگر تم میری عبادت نہ کرتے، لولا دعاؤکم قل ما یعبأ بکم ربی، تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، لیکن تم نے میری عبادت سے منہ موڑا، اس لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے پاس اس دنیا کی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی پینے کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تو ہر چیز سے غنی ہے، اگر پوری جہاں بھی اس کی بات کو چھوڑ دے تو اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان گویا اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پر عمل آوری کر کے عبادت کے ذریعے سے، تو یقیناً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایک مقام فرمایا کہ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کی عظمت تو ہمیشہ ہی اضافہ ہے عذاب دینے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اسے نہیں پکارتے ہیں، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ فقط کذبتم، تم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تم نے اللہ کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ تو یقیناً اب یہ جو جھٹلانے کا عذاب کیسے ہے؟
جھٹلانے کا عذاب فسوف یکون لزاما، یہ دائمی ہے، جیسے جنت دائمی ہے اسی طرح کافروں کے لیے دوزخ بھی دائمی ہے۔ تو فسوف یکون، تو یہ سے مراد یہ عذاب یعنی جھٹلانے کی سزا، یکون لزاما لازمی طور پر تمہیں تمہارے ساتھ رہے گی، یہ تمہیں دائمی عذاب ہوگا۔ تو غرض کہ یہ اس سورے کی آخری آیات کا یہ اختتام جن نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا گیا، ہمیشہ پیش نظر رہے اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ صرف ان کا تعلق مسجدوں ہی سے نہیں ہوتا، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی سے درست نہیں ہوتا، بندوں سے درست ہوا کرتا ہے، اللہ سے درست ہوا کرتا ہے، خود اپنی ذاتوں سے ان کا معاملہ درست ہوا کرتا ہے۔ راتوں میں سجدہ کرتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ انسان کا تعلق کئی باتوں سے ہے، معاشرے سے ہے، اپنے گھرانے سے ہے، اپنے رب سے ہے، اپنی ذات سے ہے۔ تو تمام کے تمام حقوق اپنی ذات کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، معاشرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اہل و عیال کے حقوق میں کیا ہے کہ جیسے ان کی اصلاح ہے ویسے ان کے حق میں دعا بھی ہے، ویسے ان کے حق میں دعائیں بھی کرنا ہے کہ ہر قسم کے حقوق کو ادا کرتے ہیں کہ جب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے مستحق ہوئے، اللہ نے ان کو یاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عباد الرحمن۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں عباد الرحمن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد الرحمن کی جو صفات اے اللہ تو نے اس رکوع میں بیان فرمائی، اے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری بات میں خضوع اخلاص عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما اور ہمیں عقل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا قاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔